کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ کہنا مانیے کافروں کا اور منافقوں کا، اور چھوڑ دیجئے ان کی اذیتوں کو، اور بھروسہ کیجئے اللہ کی ذات پر، اور کافی ہے اللہ عذروِ کام بنانے کے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 47 اور 48 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ ایمان والوں کو بشارت و خوشخبری دیجیے۔ دوسری بات کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ تیسری بات کہ جو وہ اذیتیں، تکلیفیں، طعنے، اعتراضات کرتے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 صفتیں بیان کی گئی تھیں، ان میں سے ایک صفت تھی داعی الی اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے ایک مستقل منصب ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک مستقل ذمہ داری ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اللہ کی مخلوق کو دعوت دینے والے، بلانے والے، کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے دل کے عقیدوں کو جوڑ لو، اپنے اعضاء کے اعمال کو جوڑ لو، اور اپنے اخلاق کو جوڑ لو، رب کائنات کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے جوڑو کہ اس کا دیا ہوا، بتایا ہوا جو طریقہ، طرز انداز زندگی ہے اس کو اختیار کر لو۔ جب دنیا میں چند روزہ زندگی میں اللہ سے جڑو گے تو پھر اللہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ ایسا جوڑ لے گا کہ پھر اس کی کوئی حد اور کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر خالدین ہے، ہمیشگی ہے، پھر جنت کے اندر اللہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایسے جڑے رہو گے کہ رب کائنات کا دیدار بھی تمہیں ہوتا رہے گا۔ تو اس دعوت الی اللہ کی نتائج میں سے یہ بات لازمی ہے کہ اب لوگوں کے 2 طبقے ہو جائیں گے، کچھ وہ جو دعوت کو قبول کر لیں گے اور کچھ وہ جو دعوت سے منہ موڑ لیں گے۔ جب پیغمبر دعوت دے گا، پیغمبر اپنا مقصد، مشن زندگی کا سامنے رکھے گا، تو ظاہری بات ہے کہ انسانیت کے اندر 2 طبقے ہو جائیں گے، ایک ماننے والے، قبول کرنے والے، اور ایک نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ تو جو ماننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، وہ مومنین ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کافرین، منافقین ہیں۔ اب دونوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جو ماننے والے ہیں ان کو تو ان کے نیک عملوں میں سے ہر عمل پر اجر و ثواب کی بشارت دیجیے، کہ آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا، آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا، آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا، آپ نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ملے گا، صدقے خیرات پر کیا ملے گا، حج عمرے پر کیا ملے گا۔ دین کی ایک ایک بات پر جو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، اس کی ان کو بشارت دیتے رہیے۔ آپ کے ناموں میں سے ایک مستقل نام یہ بھی ہے کہ آپ مبشر ہیں۔ لہٰذا ماننے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کو ان کے نیک اعمال پر اجر و ثواب کی بشارت دیجئے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامرانی اور کامیابی کی بشارت دیجئے، کہ جب تم اس شریعت والے نظام، دین والے نظام کو اپنا کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو ابھی تم دنیا میں ہوگے، تمہاری روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کتنی بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ تمہاری روح کو لینے کے لیے جو فرشتے آئیں گے،
تمہارے اس روح کے استقبال کے لیے جو ساتوں آسمانوں پر انتظام ہوگا، پھر اللہ کے ہاں تمہیں جو رسائی ہوگی، قبر جو جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کی ہوائیں، جنت کے بچھونے مل جائیں گے، تو یہ ساری باتوں کی خوشخبری ان کو دیجئے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، منافقین ہیں، کافرین ہیں، فرمایا وہ جتنی بھی آپ کی خیر خواہی کی باتیں کریں، لا تطع، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان کی جو بظاہر آپ کو خیر وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، بڑے ہمدرد بن کے آ رہے ہوں گے، خیر خواہی کے انداز میں آئیں گے، اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی شر چھپا ہوا ہوگا۔ اس لیے لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقع تھی؟ حضور نے تو شروع میں فرما دیا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، اور مجھے کہو کہ امر بالمعروف چھوڑ دے، نہی عن المنکر چھوڑ دے، دعوت چھوڑ دے، تبلیغ چھوڑ دے، میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ توقع تھی کہ یہ کافروں کی مان لیں گے؟ یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ آج ہم اپنا دیکھیں، پوری تہذیب میں، پورے تمدن میں، پورے کلچر میں، شکل و صورت میں، کھانے پینے میں، لباس میں، وضاقت میں ہم کافروں کی نقالی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے، لا تطع الکافرین والمنافقین، منافقوں اور کافروں کی نہ مانیے۔ اور ہماری جو نوجوان نسل جدھر جا رہی ہے تو سارا کچھ وہ ہے جو یورپ سے نظر آتا ہے، جو ان کی تہذیب میں، جو ان کے کلچر میں جو گند وہاں نظر آتا ہے، وہی گند وہ یہاں لانا چاہتے ہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ یورپ کی اس وقت کی تہذیب وہ ہے جو 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت کی تھی، جہاں سے اسلام ہمیں نکال کے لایا ہے، جہاں سے اسلام انسانیت کو نکال کے لایا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ باقی جب آپ ان کی نہیں مانیں گے، ان کے کافروں کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک لالچ والا اور دوسرا پھر دھمکی والا۔ ایک یہ کہ لالچ دو، زن اور زر، جتنے بھی بے دینی کے ہتھیار ہیں ان میں سے سب سے کامیاب ہتھیار ان کا یہی ہے۔ ایک پیسہ، بڑی نوکری مل جائے گی، بڑا کاروبار مل جائے گا، فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، اور دوسرا زن ہے کہ آپ کی ایسی حسین نوجوان یوں عورت سے شادی کرا دیں گے ہم۔ تو کہ زن اور زر یہ دو چیزیں انسانیت کے ایمان دین کی دشمن ہیں۔ تو ان کا لالچ دے کر کے، اور اگر اس لالچ میں کوئی نہیں آتا تو پھر دوسرا طریقہ دھمکی، پھر اس کے خلاف ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا ہے، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا دع عذاب، ان کی کوئی بھی اذیتیں ہیں، کوئی بھی تکلیفیں ہیں، آپ کے خلاف وہ کچھ کرتے ہیں، آپ اس کی پرواہ ہی نہ کیجئے، اس کا خیال ہی نہ کیجئے۔ جو ایمان والوں کا دشمن ہے وہ ایمان والوں سے لڑائی نہیں کر رہا، اس کی جنگ اللہ سے ہے۔ اللہ خود ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ خود اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت دے رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بلا کر کے اپنے کنبے قبیلے کے سرکردہ افراد کو پہلی دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں حضور کا سکا چچا ہے، اور وہ اگر گستاخی کرتا ہے کہ کنکریاں اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخانہ انداز میں پھینکتا ہے اور کہتا ہے الیاذ باللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تو اللہ نے فوراً جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے وہ دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے جن ہاتھوں سے کنکریاں اٹھا کے اس نبی کی طرف پھینکی ہیں۔ فوراً جواب آیا۔ اگر منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کی مخالفت کی نازیبا الفاظ سے پکارا تو اللہ نے فوراً جواب دیا کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے نہ کہنے والے فرمائے یہ خود گھٹیا ہے۔
گویا اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والوں سے جنگ کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ ٹکراؤ اللہ سے ہے، شرط صرف اتنا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی کامیاب اور غالب ہو ایمان والو، شرط اتنا ہے کہ تم ایمان کے تقاضوں پر پکے رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو کمزوری ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن کا تر نوالا بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا دع عزاہم، باقی توکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے مایوس نہیں فرماتے۔ تو فرمایا وبشر المؤمنین، اور بشارت و خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، اس بات کی کہ بے شک اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ اطاعت اور کہنا مانیے کافروں کا اور نہ منافقوں کا۔ وَدَعْ عَزَاهُمْ، اور ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، ان کا خیال اور پرواہ نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کے اوپر اعتماد رکھیے، اور جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں کفا باللہ وکیلا، اس کے کام بنانے کے لیے اللہ خود اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ آج عدالتوں میں ہر کیس کے لیے وکیل ہے، بندے ناز کرتے ہیں کہ میرا وکیل بڑا تکڑا ہے، میرے وکیل کا بڑا تجربہ ہے، میرا وکیل بڑا فلاں ہے، حالانکہ وکیل کا مقصد صرف آپ کے پیسے ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتا آپ کون ہیں کون نہیں ہیں، اس کا تو کاروبار ہے، اس نے تو پیسے ہی بٹورنے ہیں۔ لیکن اللہ جس کا وکیل بن جائے، اس سے بڑھ کر کے کیا، اور اللہ خود پیشکش کر رہا ہے کہ تمہیں وکیل مجھے بنانے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارا وکیل ہوں، بس تم ایمان والے بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، میں اللہ خود بخود تمہارا وکیل ہوں، پھر ہر جگہ پر میں تمہاری وکالت کروں گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ جس کا وکیل ہوتا ہے، کفا کا لفظ بولا، اس کے لیے پھر وہی ہی کافی ہے، کسی اور تعاون مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کے وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔